میرے مالک و مولا تیرے یہ بندے تذبذب کا شکار ہیں، کس کی مانے کس کا انکار کرے؟ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا تمہارا کسی کو سچا کہنا یا جھوٹا کہنا نہ کوئی سچا ہوگا نہ کوئی جھوٹا ہوگا۔ یا اللہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ پروردگار عالم نے فرمایا سچا وہ ہے جسے میں کہوں گا سچا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء، حضرت علامہ مولانا عابد حسین صاحب چشتی گولڑوی۔ ارے معزز سامعین، زندہ پیر کے پہلو میں بیٹھنے والوں ذرا سنیے گا، تھوڑا سا مسئلہ اور کھولتا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ نماز پڑھتی ہو نا سارے؟ بے شک سارے جی جڑے پڑھنے نا ان ہاتھ کھڑے کر چھوڑے، باقی کوئی نہیں پڑھنے۔ ماشاءاللہ نماز پڑھا کریں، نماز فرض عین ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر، ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں رکنے کے بعد ہر نماز پڑھنے والا چاہے کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے ولیوں کا ماننے والا ہو یا ولیوں کا بے ادب ہو، لیکن حالت نماز میں ہر کوئی یہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ انعام کیا۔ بولیے نا کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ اب جو ولیوں کے گستاخیں بے ادب ہیں، جو کہتے ہیں خانقاہوں پہ کیوں جاتے ہو، درباروں پہ کیوں جاتے ہو، یہ پیر تمہیں کیا دیتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ انہیں کہو نا سورہ فاتحہ کی تلاوت کر تو ہمیں یہ بتا، مطمئن کر دے کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں سپارے میں اسی کی وضاحت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سنیے گا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ پروردگار عالم نے فرمایا انعام یافتہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ پروردگار عالم نے فرمایا یہ جو 4 جماعتیں ہیں، نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت، یہ سچوں کی جماعت ہے اور یہ انعام یافتہ لوگوں کی جماعت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان فرما دیا اگر تو اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اپنے تقوی کو بچانا چاہتا ہے، ان 4 کے لڑ لگ جا، ایمان بھی محفوظ، تقوی بھی محفوظ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، علامہ عابد حسین صاحب
चिश्ती। اب سامعین دیکھیے چار ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، آخری کیا ہے؟ صالحین۔ بولیے کیا ہے؟ صالحین۔ ذرا پوچھئے نا، تفسیر کا مطالعہ کریں کہ صالحین سے مراد کون لوگ ہیں؟ مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے صالحین سے مراد اللہ کے ولی ہے، ارے غوث جلی ہے، معین الدین چشتی اجمیری ہے، بایزید بستامی ہے، اور پیر سیال ہے، سلیمان دوسوی ہے، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ ہے، اور جس ہستی کے پہلو میں آپ بیٹھے ہوئے ہو حضرت زندہ پیر ہیں۔ رب نے فرمایا ہے ارے ان صالحین کے لڑ لگ جا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تیرا بیڑا، بولیے نا، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہ بیڑا ایسا پار کرتے ہیں کہ کمال کر دیتے ہیں۔ جی سنو گے؟ لاہور کی سرزمین ہے، لاہور جانتے ہو؟ لاہور کی سرزمین، ہندوؤں کی بارات گزر رہی ہے، ہندو جنج لے کے جا رہے ہیں، اور جس گاؤں میں جانا تھا راستہ بھول گئے، راہ بھول گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر ایک ہندو کی نظر پڑی، ہندو کی نظر پڑی کہ ایک خیمہ لگا کے، جھگی لگا کے ایک بزرگی والا بابا بیٹھا ہوا ہے، اس کا بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے، اس کا ایسا چہرہ ہے کہ چہرہ دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ ارے وہ بزرگی والا بابا کون ہے؟ اس بزرگی والے بابے کو میں اور آپ داتا علی حجویری کہتے ہیں، داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ داتا علی حجویری بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہندو آیا قریب آ کے کہنے لگا حضرت جی ہم نے فلاں گاؤں میں جانا ہے، جنج لے کے جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، حضرت جی راستہ بتا دو۔ سبحان اللہ کو یا اللہ۔ لیکن بابا جی تو بڑے نفس شناس، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ بڑا نفس شناس ہوتا ہے۔ داتا علی حجویری کہنے لگے تو نے کیا کہا؟ ہندو کہنے لگا بابا جی راستہ بتا دو، کہنے لگا آپ نے فرمایا بتا دوں کہ دکھا دوں، اور بتا دوں کہ دکھا دوں۔ وہ ہندو بھی کہتے ہیں بڑا بنیا ہوتا ہے، ہندو بھی سمجھ گیا، کہنے لگا بابا جی تیری مرضی ہے، بتا دے یا دکھا دے، سبحان اللہ، سبحان۔ بتا دے یا دکھا دے۔ تو داتا علی حجویری کہنے لگے اگر میں نے راستہ دکھایا تو تجھ اکیلے کو نہیں دکھاؤں گا، پوری جنج کو دکھاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ بولیے پوری جنج کو، اور پوری جنج کو دکھاؤں گا، سب کو بلا لے۔ پوری جنج کو ہندو نے بلا لیا۔ داتا علی حجویری کہنے لگے ذرا ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ دلہا بھی آ گیا، خواتین بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے۔ داتا علی حجویری کہنے لگے، ہندوؤں کو کہنے لگے میں راستہ دکھانے لگا ہوں، سبحان اللہ، اے راستہ دکھانے لگا ہوں، راستہ دکھانے لگا ہوں، ذرا تیار ہو جاؤ۔ اور داتا علی حجویری کہنے لگے ارے میں راستے میں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں جو بھولا ہوا آئے اسے راستہ دکھا دیا جائے، راستہ دکھانے کے لیے تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ داتا علی حجویری فرمانے لگے آنکھیں بند کر لو۔ ہندوؤں نے آنکھیں بند کر لی، مرد و خواتین نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں بند کی تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد داتا علی حجویری فرمانے لگے آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم بڑی مستند کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے ہندوؤں نے جب آنکھیں کھولی ایسا راستہ میرے داتا نے بتایا، ایسا راستہ دکھایا، جب آنکھیں کھولی تو گنبد خضرا سامنے ہے، سبحان، سبحان۔ گنبد خضرا سامنے ہے۔
اور اسی لیے تو حرف کھڑی بھی بولے ہیں. واہ سبحان اللہ حرف کھڑی کہتے ہیں کہ ہر مشکل دی کنجی یارو، ہر مشکل دی کنجی یارو، تے ہاتھ مردہ دے آئی، اے مرد نگاہ کرن جس ویلے تے او مشکل روے نا کائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء، نعرہ رسالت. پروردگار عالم نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ بولیے نا، کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے. ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا خدا کی قسم. بابا فرید کو جانتے ہو؟ بولو یار. بابا فرید چلہ کشی کا زمانہ ہے. ایک گاؤں سے گزر ہوا. آپ نے دیکھا ایک کچا کوٹھا ہے، بڑا صحن ہے، دیوار آگے پیچھے نہیں ہے، ایک چکی لگی ہوئی ہے، چکی آٹے کی چکی جو پرانے دور میں ہوتی تھی. ہماری مائیں اور بہنیں صبح سویرے اٹھ کے نماز پڑھ کے سب سے پہلے وہ دانے پیستی تھی، آٹا بنا کے پھر کھانا وغیرہ پکاتی تھی. وہ چکی، ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہوئی ہے، چکی چلا رہی ہے، اور اس کے پاس گندم کے دانوں کا ڈھیر لگا ہوا. ایک ہاتھ سے دانے اٹھاتی ہے، دوسرے ہاتھ سے چکی چلاتی ہے، دانے ڈالے جا رہی ہے، آٹا پیسے جا رہی ہے. اتنے میں بابا فرید کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. کس کا گزر ہوتا ہے؟ بابا فرید کا گزر ہوتا ہے. چلہ کشی کا دور ہے. بابا فرید نے دیکھا جناب وہ آٹا پیس رہی ہے. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا وہ بڑے دور کی سوچتا ہے اور بڑے دور کی دیکھتا ہے، اس کی نظر بڑے دور ہوتی ہے. بابا فرید بڑے دور نکل گیا. بابا فرید سوچنے لگے، اپنے آپ سے کہنے لگے اے فرید تیرے اوپر آسمان ہے، تیرے نیچے زمین ہے. اوپر آسمان نیچے زمین، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ اس گندم کے دانوں کی طرح، چکی کی طرح، ارے کہیں آسمان اور زمین مل نہ جائے. جیسے چکی کے دو پارٹ جب ملتے ہیں صحیح سلامت دانے آٹا بن کے نکلتے ہیں، گندم کے دانے پس کے آٹا بن جاتے ہیں. بابا فرید بڑے دور نکل گیا. بابا فرید سوچنے لگے فریدہ کہیں آسمان اور زمین مل نہ جائے. اگر آسمان اور زمین مل گئے تو بھی پس کے آٹا بن جائے گا، لیکن قربان جاؤ وہ چکی چلانے والی بھی بڑی پہنچی ہوئی ہے. چکی چلانے والی بھی بڑی پہنچی ہوئی ہے. چکی چلانے والی مائی نے دیکھ لیا کہ بابا فرید کھڑا ہے. اس چکی چلانے والی مائی نے آواز دی فرید آگے آ جا. سبحان اللہ. فرید آگے آ جا. بابا فرید چلتے ہوئے چکی کے قریب پہنچتے ہیں. مائی پوچھنے لگی بابا فرید کیا سوچ رہے ہو؟ بابا فرید نے سارا واقعہ سنا دیا. مائی کہنے لگی اے فرید گل تیری بھی ٹھیک ہے
پر میں تجھے یہ کہتی ہوں ابھی تصویر کا پہلا رخ دیکھا ہے دوسرا باقی ہے. یہ تو تصویر کا پہلا رخ ہے کہ میں صحیح سلامت دانے ڈال رہی ہوں. چکی کے اندر جب جاتے ہیں نیچے والا پارٹ اوپر والا پارٹ جب ملتے ہیں, جب چکی چلتی ہے ارے گندم کے دانے آٹا بن بن کے نکل رہے ہیں. بابا فرید سے مائی کہنے لگی بابا جی دوسری تصویر بھی, تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو گے؟ بابا کہنے لگا ضرور دیکھوں گا. مائی نے چکی کا اوپر والا جو پارٹ ہے اسے اٹھا دیا, الٹا کر دیا اور نیچے ایک کلی نظر آئی. مائی نے کلی پہ انگلی رکھ دی, کہنے لگی اے بابا فرید تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے, وہی دانے پس کے آٹا بنتے ہیں جو کلی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اولیاء حضرت علامہ عبد حسین صاحب چشتی. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بے شک. یہ جو بزرگ ہیں انہیں پتا ہے, نوجوانوں کو تو نہیں پتا. میں نے بھی تھوڑی بہت ہی چکی دیکھی ہے, اتنی نہیں دیکھی, لیکن کہتے ہیں کہ نیچے کلی ہوتی ہے, کلی ہوتی ہے. بابے اس مائی نے انگلی رکھ دی اور انگلی رکھ کے فرمانے لگی اے فرید ارے آٹا وہی دانا بنتا ہے جو اس کلی کا دامن چھوڑ دیتا ہے. ارے جو کلی کے لڑ لگ جاتا ہے, کلی کا دامن تھام لیتا ہے, کلی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے, سارا دن بھی اگر بندہ چکی چلاتا رہے ارے وہ پستا نہیں ہے, آٹا نہیں بنتا. آٹا وہی بنتا ہے جو کلی سے دور ہو جاتا ہے. مائی کہنے لگی اے فرید اس دنیا کا بھی یہی عالم ہے کہ یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ اس چکی کی کلی کی طرح ہے. دنیا میں جو ان کے لڑ لگ جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ سبحان, اس کا بیڑا پار ہو جائے. بولیے نا, اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ارے شیطان کے قابو میں وہی آتا ہے جو کلی کا دامن چھوڑ دیتا ہے, جو اللہ کے ولیوں کو چھوڑ دیتا ہے, جو اللہ کے ولی کا دامن تھام لیتا ہے, اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے عارف کریم کہتے ہیں نا کہ میں نماتے میرا مرشد اونچا, میں نماتے میرا مرشد اونچا, تے میں اونچیاں دے سنگ لائی, اے صدقے جواں انہاں اونچیاں تائی, تے جنہاں نیویاں نال نباہی. سبحان اللہ سبحان. سبھی نے یہ یاد رکھنا کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. بولیے وہ مرتا, وہ بولو نا, وہ مرتا نہیں ہے. ارے ہم تو ماننے والے ہیں, ہم تو ولیوں کے در پہ جھکنے والے ہیں, ہم تو ان کے گدا ہیں, ان سے مانگنے والے ہیں. ارے یہ تو انہوں نے بھی مانا ہے جو ظاہراً ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی, امداد المشتاق کتاب کا نام ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ فقیر مرتا نہیں, ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے, ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے. اور فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو اس کی ظاہری زندگی میں لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. ظاہری زندگی میں لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور سامعین
دار العلوم دیوبند کے بانی و محتمی قاری محمد طیب، ان کی کتاب ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ میں قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی دانتوں کا علاج کروانے کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ جب دانتوں کا علاج کروا چکے تو اب اشرف علی تھانوی صاحب قبروں پہ گئے۔ کہاں گئے؟ بولیے کہاں گئے؟ ان کے ماننے والے ہمیں منع کرتے ہیں قبروں پہ کیوں جاتے ہو، ان کا پیر قبروں پہ جا رہا ہے۔ اشرف علی تھانوی قبروں پہ گئے، مساکین اور سالکین ان کی قبروں کا وہاں گئے، اور مولانا طیب صاحب کہتے ہیں آخر میں داتا علی حجویری کی قبر پہ انہوں نے حاضری دی۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پہ حاضری دی، اور اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں مراقبہ کیا، داتا کی قبر پہ مراقبہ کیا۔ جب مراقبہ کر کے میں فارغ ہوا تو رب کعبہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے پروردگار عالم کے فرشتوں کو صفے باندھ کے داتا کی قبر پہ سلام پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ تو معزز سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج آپ آئے ہو، کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا تھا، کسی نے زبردستی بھیجا ہے، کسی نے پیسے دیے ہیں؟ نہیں، نہ کسی نے پیسے دیے، نہ کسی نے ڈنڈا چلایا ہے، نہ کسی نے کھینچ کے کوئی آپ کو زبردستی لے کے آیا ہے، بلکہ آپ خود کھچے چلے آئے ہو، اللہ کے ولی کی محبت میں آئے ہو، اللہ کے ولی کی یاد میں آئے ہو، اللہ کے ولی کی یاد منانے کے لیے آئے ہو۔ ارے سامعین، یہ معاملہ عام نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے، ارے یہ پروردگار عالم کا کرم ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات سے جب بندہ محبت کرتا ہے، جب پروردگار عالم کا اسے قرب ملتا ہے، جب وہ رب کو راضی کرتا ہے، نوافل کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، ساری زندگی جب بندہ راہ سلوک پہ چلتا ہے، پروردگار عالم کو راضی کرتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو رب ذوالجلال بھی یہ اعلان فرماتا ہے، اے سید گمیر حسین شاہ بخاری المعروف زندہ پی، تو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، ساری زندگی میری یاد میں تو نے گزاری ہے، جب تو دنیا سے چلا جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، اب معاملہ یہ ہوگا میں لوگوں کی دلوں میں تیری محبت کو ڈال دوں گا، تو قبر میں چلا جائے گا، لیکن قیامت تک ہمیشہ کے لیے تیرے چرچے ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہوتے رہیں گے؟ بولیے، چرچے ہوتے رہیں گے۔ آپ یہ کہو گے جی قاری صاحب آپ نے اپنے پلے سے ہی کہہ دیا ہے، اپنے پاس سے کہہ دیا ہے، ذرا قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا حوالہ پیش کرو۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پروردگار عالم نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ سبحان اللہ۔
میں تمہارے چرچے کروں گا. ارے حنیف رضا صاحب جیسے بتا رہے تھے 250 سال سامعین بڑا عرصہ ہوتا ہے, بڑا عرصہ ہوتا ہے. ارے سامعین اگر کسی کا باپ بھی مر جائے نا, ہمیں کتنے سارے لوگ یاد رہتے ہیں, باپ تک یاد رہتے ہیں. اپنے والدین کے دن تو مناتے ہیں, دادے کو بھول جاتے ہیں, پردادے کو بھول جاتے ہیں, لکڑ دادے کو بھول جاتے ہیں, آباء و اجداد کے نام بھی یاد نہیں رہتے, قبریں بھی یاد نہیں رہتی. لیکن ان لوگوں پہ پروردگار عالم کا کتنا کرم ہوتا ہے, کتنی مہربانی ہوتی ہے کہ جنگل میں ڈیرا لگا ہوا ہے, جنگل میں ڈیرا لگا ہوا ہے, جنگل کو منگل بنا دیا ہے, جنگل کو شہر بنا دیا ہے. جنگل پہ پروردگار عالم کی رحمتوں کا اس بندے کی وجہ سے نزول ہو رہا ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رب فرماتا ہے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بندے کو بھولتا نہیں ہوں, اور میں رب کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان, محبت کو ڈال دیتا ہوں, ڈال دیتا ہوں. ارے سامعین میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ لاہور ہم جاتے ہیں, آپ سب بھی جاتے ہو. 2 مقبرے ہیں, ایک داتا علی حجویری کا ہے, ایک جہانگیر کا بھی ہے کہ نہیں؟ بولیے. تھوڑا سا فاصلہ ہے, تھوڑا سا فاصلہ ہے. میں دونوں پہ گیا ہوں, داتا علی حجویری کے دربار پہ تو کئی مرتبہ گیا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حاضری کا شرف عطا فرمائے. ہر بندہ جاتا ہے, لیکن فرق دیکھیے, ایک طرف دنیا کا بادشاہ ہے, دوسری طرف دین و دنیا کا بادشاہ ہے. دین و دنیا کا بادشاہ ہے داتا علی حجویری ہے. ارے کبھی جا کے ذرا یہ سوچئے گا, جہانگیر کے مقبرے پہ جائیں, آپ کو کوئی یاسین پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا, سورہ ملک پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا, درود و سلام پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا, اور جہانگیر کے مقبرے پہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ارے میں تو جب بھی گیا ہوں وہاں نوجوان جوڑے نظر آتے ہیں جو فلمیں بنا رہے ہوتے ہیں, فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے, تصویریں بن رہی ہوتی ہیں, لوگ سیر و تفریح کے لیے ارے جہانگیر کے مقبرے پہ جاتے ہیں. یہ دنیا کا عالم ہے کہ کیونکہ وہ دنیا کا بادشاہ تھا. اور داتا علی حجویری کے مزار پہ جا نظر آ, تو ذرا وہاں نظر کر, تجھے کوئی سلام پڑھتا ہوا نظر آئے گا, کوئی یاسین پڑھتا ہوا نظر آئے گا, کوئی درود و سلام پڑھتا ہوا نظر آئے گا, کوئی فاتحہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا, کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا نظر آئے گا. ارے بات کیا ہے, وہ بھی بادشاہ ہے, یہ بھی بادشاہ ہے, لیکن فرق یہ ہے وہ بادشاہی جو جہانگیر کو ملی ہے وہ دنیا داروں نے عطا کی ہے, اور داتا علی حجویری کو جو بادشاہی ملی ہے وہ کائنات کے خالق نے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ, سبحان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, شان اولیاء, وہ کائنات کے خالق نے عطا فرمائی ہے. بے شک. ارے ماشاءاللہ دیکھیے, یہ میرے سامنے لنگر ہے. کیا ہے؟ لنگر. اور اللہ کے ولیوں کی ایک یہ بھی شان ہے کہ رب کے ولی کے دربار پہ جانے والا کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا. بولیے نا, کوئی بھی بھوکا, کوئی بھی بھوکا. بابو جی رحمت اللہ, چند باتیں یاد کر کے ختم کرتا ہوں کہ بابو جی رحمت اللہ تعالی علی کا زمانہ تھا گولڑا شریف میں, تو محکمہ اوقاف والے گولڑا شریف میں آ گئے اور کہنے لگے بابو جی بڑا چندہ اکٹھا کر دے, اے غلے پرے ہوندے نے, تھیلے پر کے چندے دے لے جاندے ہو, ہم یہاں بیٹھیں گے, بہت پیسہ تم کما رہے ہو, ہم بیٹھیں گے. بابو جی کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, پر ایک گل میری یاد رکھنا کہ یہ لنگر نہ رکے,
یہ لنگر نہ رکے. یہ تاجدار گولڑا کا جو لنگر چل رہا ہے نا, یہ لنگر نہیں رکنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا لنگر تو 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. جو بھی بھوکا آتا ہے وہ کھانا کھا کے سوتا ہے. لنگر نہ رکے. میں جا رہا ہوں, آپ نے چادر جھاڑی, اپنے گھر تشریف لے گئے اور اوقاف والوں سے کہنے لگے ٹھیک ہے غلے تمہارے حوالے, چندہ تمہارے حوالے. انہوں نے لنگر چلایا, چندہ اکٹھا کیا, چندہ گنا. 1 مہینہ وہ لنگر نہیں چلا سکے اور محکمہ اوقاف والے بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جا کر کہنے لگے حضرت جی معافی مانگتے ہیں, ارے ہم سے تو گولڑے کا لنگر ہی پورا نہیں ہو رہا, گولڑے کا لنگر ہی پورا نہیں ہو رہا. ارے یہ لنگر ویسے نہیں چلتے, یہ ان لوگوں پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ بھوکے آتے ہیں اور کھاتے چلے جاتے ہیں, کھاتے چلے جاتے ہیں. معزز سامعین, حضرت پیر سید گھمیر حسین شاہ صاحب بخاری المعروف زندہ پیر, چونکہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے, اللہ کا ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. اور میں اور آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ بزرگ سن رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بولیے؟ سن رہے ہیں. اور صاحب مزار اپنے مزار میں اور اپنی محفل میں حاضر ہے, ہمیں سن رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات